الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح قسطنطينية خروج الدجال او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ کی آیت گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے پوری انسانیت کو بالخصوص مسلمانوں کو یہ پیغام علل اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن اسلام اور مسلمانوں کے سب سے زیادہ اشد الناس عداوتن لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن ایمان والوں کے مسلمانوں کے یہودی ہیں، دوسرے نمبر پر مشرکین ہیں، والذین اشرکوا، مشرکین شرک کرنے والے کافر، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں اس سلسلے سے متعلق یہودیوں کی کچھ شرارتوں اور خباثتوں کو مختصر بیان کیا گیا۔ یہود بے بہبود، ان کی مقدر میں کوئی کامیابی نہیں۔ یہودی نہ اللہ کے رہے جس نے پیدا کیا، نہ اپنے نبی کے موسیٰ علیہ السلام کے رہے، حد تو یہ ہے کہ نہ وہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ ان سے بڑا محروم بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ یہودیوں کی فطرت میں ہے ضد، ہٹ دھرمی، ظالمانہ
دوسروں کی چیز پر قبضہ، یہ ان کی فطرت ہے۔ اسی لیے سزا میں سب سے زیادہ یہودیوں کے لیے وعیدیں سنائی گئیں۔ بخاری شریف حدیث کی اعلیٰ ترین کتاب ہے، پوری دنیا کے اندر مقولہ مشہور ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری۔ قرآن مجید کے بعد اگر دنیا میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے تو بخاری شریف ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو چوک ہو جاتی ہے۔ یہ جو کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری، قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتابوں میں سے بخاری شریف بھی ہے، لیکن کچھ پڑھے لکھے آزاد روشن خیال کے لوگ یہاں بھی کا حذف کر کے بخاری شریف ہی ہے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بخاری شریف کے علاوہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں یہ روشن آزاد خیال کے لوگ اس کو حدیث ہی نہیں مانتے۔ بات آ گئی تو مختصر عرض کر دیتا ہوں، ورنہ اس کے متعلق بولنا اس کا ارادہ نہیں تھا۔ بخاری شریف میں کل ملا کر 7,500 کے قریب حدیثیں ہیں، 2 جلدوں میں ہیں۔ انڈیا میں ہمارے ملک میں جو چھپتی ہے الحمدللہ میرے پاس کمرے میں بھی رکھی ہوئی ہے، وہ 2 جلدوں میں ہے، 2 والم ہیں اس کی۔ باقی عرب ملکوں میں دوسرے علاقوں میں جو چھپتی ہے اس کے الگ الگ پارٹ ہے، وہ الگ الگ قسم کی ہیں۔ 7,500 ہم مان لیں، لیکن جو حدیث کا علم رکھتے ہیں علماء اور پڑھنے والے بھی ان کو معلوم کریں، 7.5 میں ہر ایک حدیث الگ الگ نہیں ہے۔ 7.5 میں تقریباً 4,000 حدیثیں ریپیٹڈ ہیں۔ 4,500 حدیثیں ریپیٹڈ ہیں۔ ایک حدیث شروع میں کہیں کسی عنوان کے تحت ٹاپک کے تحت امام بخاری نے ذکر کیا ہوگا، اسی حدیث کو کسی اور جگہ روایت کیا ہوگا، اس کی حدیث کو کسی اور جگہ نقل کیا ہوگا، ایسے ریپیٹڈ جو ہیں وہ 4,000 کے قریب ہیں۔ تو اس اعتبار سے کتنی حدیثیں ہو گئی؟ بخاری شریف میں صرف 3,500 حدیثیں۔ کیا پورا دین صرف 3,500 حدیثوں پر ہے؟ روشن آزاد خیال اور خاص طور پر جو گریجویٹ طبقہ ہے، ایجوکیشن والا طبقہ، ان کو یہی پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ بھی بخاری میں ہے تو بس، بخاری کے علاوہ کوئی حدیث کی جو ہے سند پیش کرے تو اس کو سر پہ نظر کر دو، مانو مت۔ حالانکہ بخاری کے علاوہ مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے، نسائی شریف ہے، کتنی ابو داؤد شریف ہے، اور ایک کتاب ہے مستدرک للحاکم، امام حاکم علیہ الرحمہ نے مستقل بخاری شریف میں جو روایتیں امام بخاری نے ذکر کیا ہے ان روایتوں کے علاوہ اصل میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو 3,500 حدیثوں کو جو جمع کیا ہے، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی۔ امام بخاری کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، ایک ایک حدیث کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے، ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد تھی۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث کو جب لکھنا شروع کیا تو انہوں نے کچھ رولز بنائے، شرائط، قانون، حدیث ایسی ہو، بیان کرنے والا ایسا ہو، اس کے اندر یہ صفت ہو، اس کے اندر یہ خوبی ہو۔ یہ ساری شرائط اتنی سخت ترین تھی، اعلیٰ ترین تھی کہ ان شرطوں کی بنیاد پر ان کو جو روایتیں ملی وہ تقریباً 3,500 4,000 کے قریب، اس لیے انہوں نے اتنی ہی روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دیا۔ لیکن امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی پوری حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ ان کے علاوہ کوئی حدیث معتبر نہیں ہے، کوئی حدیث قابل حجت نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں لکھا ہے۔ لیکن آج
ایک ہی غیر مقلدین ہوں، اہل حدیث ہوں، ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ بخاری میں ہے تو ہم آمنا سلمنا صدقنا مان لیں گے، بخاری کے علاوہ ہے تو ہم کو بخار آ جائے گا۔ یہ ان کا جو ہے ایک عام لوگوں کو بہکانے کے لیے بڑا ہتھیار ہے۔ تو امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری سے جتنی روایتیں رہ گئی ہیں ان کو اکٹھا کیا اور اس کا نام لکھا المستدرک للحاکم۔ امام حاکم کی مستدرک کا معنی ہے جو روایتیں رہ گئی ہیں ان روایتوں کو اکٹھا کیا۔ ایسے بے شمار محدثین اور علماء نے روایتوں کو اکٹھا کیا ہے، اور وہ روایتیں سند کے اعتبار سے، روات کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے قابل اعتبار ہے، قابل استدلال ہے، ان سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، ثابت کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ درمیان کی بات تھی جو آج کل غیر مقلدین اہل حدیث بخاری بخاری کا جو نعرہ لگاتے ہیں اس کے سلسلے میں ہم نے نوٹ کے طور پر یہ کہہ دی ہے۔ باقی بخاری شریف یقیناً حدیث کی اعلیٰ ترین کتاب ہے۔ پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کے بعد یقیناً بخاری شریف کی پڑھائی ہوتی ہے، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک وہ بخاری کتاب نہ پڑھ لیں۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی بھی عالم بنتا ہے، مدرسہ ہے، تو اس کے لیے بخاری اور مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داود، یہ سب حدیث کی کتابیں جو 6 مشہور حدیث کی کتابیں ہیں وہ پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تبھی چل کر اس کو سند دی جاتی ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر اتنی روایتیں ہیں، اللہ مان الحفیظ۔ ہم کو پڑھنا چاہیے لیکن مسئلہ یہی ہے، یہیں پر آ کر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، پڑھے گا کون؟ بخاری میں اتنی حدیثیں ہیں، پڑھے گا کون؟ سمجھے گا کون؟ یہودیوں کی اتنی ان کے اندر ہر اعتبار سے جو فطری طور پر اسلام دشمنی ہے، بے حد ہے۔ بخاری شریف کی روایتوں کے اندر آتا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اندر سے یہودیوں کا صفایا نہ ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث سے حتی تقاتلونہم حتی تقتلوہم لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم ان سے قتال نہ کر لو، جب تک کہ تم ان کو دنیا سے ملیامیٹ اور صفن صفہ نہ کر دو، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت کے قریب یہودیوں کو چن چن کر مارا جائے گا۔ دیکھیے اس وقت تاریخی جغرافیائی اعتبار سے اگر ہم پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں گے تو یہودی ایک جگہ جو جمع ہے وہ اسرائیل میں ہے، باقی ہر علاقے میں کچھ کوئی کھلم کھلا ہے، کوئی اندر سے ہے، آٹے میں نمک کی طرح یہودی پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا جو سنگم ہے، جو مرکز ہے وہ اسرائیل ہے۔ قیامت کے قریب تمام یہودیوں کا صفایا ہوگا، حتیٰ کہ یہودی اپنی جان بچانے کے لیے دیوار کے پیچھے چھپ جائے گا، درخت کے پیچھے چھپ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنائیں گے، دیوار بولے گی میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اے مسلمان اس کو مار، تو مسلمان دیوار کے پیچھے سے جا کے اس کو ختم کرے گا۔ جھاڑ اور درخت بولے گا کہ میرے پیچھے سائے میں یہودی چھپا ہوا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کی سب چیزیں، حتیٰ کہ دیوار جس کو ہم کہیں گے بے جان چیز، حتیٰ کہ درخت جس کو ہم کہیں گے ظاہری اعتبار سے بے جان چیز، وہ بھی یہودیوں سے متنفر ہوں گے۔ آج مجھے معاف کیجئے، ہمارا کوئی استعمالی پروڈکٹ ان کے پروڈکٹ کے بغیر نہیں ہے۔ اس کو کون طاقتور بنا رہا ہے؟ میں اور آپ مل کر بنا رہے ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے استعمال کی چیزوں میں جن جن چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، واسطہ در واسطہ
مالی اقتصادی طاقت ہم بڑھا رہے ہیں مسلمان، کیونکہ ہم کو تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں، کون مرے کون جیے ہم کو کیا ہے، میں اچھا کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، میرا لباس اچھا ہے، میرا کاروبار اچھا ہے، میں ٹھیک ہوں، بس اتنا کافی ہے، دنیا جیسے جائے مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے۔ آج ہم اپنے پروڈکٹ جو استعمال کر رہے ہیں اس پر غور کریں، کیا کیا چیزیں ہم اس کی بنائی ہوئی واسطہ در واسطہ اس کو جو طاقت پہنچتی ہے وہ ہم ہی پہنچا رہے ہیں۔ ہر چیز کے اندر آج ہم کو، مجھے معاف کیجئے میرے دوستوں بزرگوں، بعض حضرات مجھ سے کہتے ہیں حضرت آپ معافی کیوں مانگتے ہیں، آپ کوئی بے سند کی بات تھوڑی کرتے ہیں، آپ غلط تھوڑی بولتے ہیں، آپ کیوں؟ لیکن دل مانتا نہیں ہے، لوگ برا سمجھیں گے اس لیے پہلے ہی معافی مانگنا پڑتا ہے۔ آج ہمیں رسول اللہ کا طریقہ اچھا نہیں لگتا ہے، آج ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات اچھی نہیں لگتی ہیں، آج ہمیں اسلامی کلچر اچھا نہیں لگتا ہے، اسلامی تہذیب و تمدن ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے تو یہی یہودیوں کی تہذیب، انہی یہودیوں کا کلچر ہمیں اچھا لگتا ہے، ان کا کھانا اچھا لگتا ہے، ان کا لباس اچھا لگتا ہے، ان کے جوتے اچھے لگتے ہیں، ان کی ہر پروڈکٹ ہمیں اچھی لگتی ہے۔ نہیں لگتی ہے اچھی تو اسلام کی تعلیمات، یہی چیزیں ہم کو اچھی نہیں لگتی ہیں۔ یہودیوں کی حقیقت کو ہم سمجھیں، تاریخ جاننے والے جانتے ہیں، فرانس اور جرمنی نے اس وقت ہٹلر نے کس انداز سے ان کی دھجیاں اڑایا، اور پھر جو بچے کچے تھے پناہ لینے کے لیے کس کس ملک کا رخ کرنے لگے، لیکن کہیں ان کو پناہ نہیں ملی، اور آخر کار فلسطین کی سرزمین نے ان کو اپنے سینے سے لگایا انسانیت کی بنیاد پر۔ لیکن وہ درندے قسم کے لوگ آج اس انسانیت کو اپنانے والوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، معصوم بچوں کو ان کے جسموں کے چھیتڑے اڑا رہے ہیں، ہسپتالوں کو بم سے اڑا رہے ہیں۔ آج وہاں طبی سہولیات نہیں ہیں، غذا پانی کھانا راشن لباس نہیں ہے، ترس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں، لیکن ان مسلمانوں پر قربان جائیے، انہوں نے ہار نہیں مانا، وہ کمزور نہیں ہوئے، اگرچہ ظاہری اعتبار سے وہ نہتے ہو رہے ہیں لیکن سینہ سپر ہیں، اپنے سینے کو ان کی گولیوں کے سامنے کھڑا کر کے رکھے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ کیوں؟ انہیں اس سرزمین سے محبت ہے، وہ اس کے باشندے ہیں، فلسطین سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، فلسطین کی ہمارے ساتھ جو وابستگی اور تعلقات ہیں وہ اسلامی بنیاد پر ہیں، لیکن وہاں کے مسلمان کسی قیمت پر اپنا قدم پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سب کچھ آزما رہا ہے اسرائیل، رفتہ رفتہ رفتہ۔ آج میں نے کل ایک نیوز چینل کا ایک تھوڑا سا کلپ دیکھا، ایک خاتون، اللہ اس کو ہدایت دے، کہہ رہی ہے کہ اسرائیل اپنا ہے، فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ ان کا حق دے دیں، اور حماس جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے، ٹیررسٹ ہے وہ، کہ اس نے حملہ کیا، اس نے فلاں کیا۔ ایک خاتون جو ہے وہ اینکر ہے، وہ بات کہہ رہی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، حقیقت کو بالکل الٹا کر کے دکھا دیا۔ میرے گھر میں کوئی آ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ مجھے اس میں پاؤ آدھا جگہ مجھے دے دو، اور نہ دینے پر مجھ پر ظلم کرے اور مجھ کو باہر جانے کے لیے کہے، کون سا آدمی کہے گا کہ یہ انصاف کی بات ہے؟ ایک دن دو دن، ارے چلو تم پناہ مانگنے کے لیے بھیک مانگ رہے تھے، رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ کیا دے دی گئی، آج کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارا ملک، آزاد ملک ہم کو تسلیم کرایا جائے۔ اور پورا ہمارا ملک کا میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، سب حکومت کے سربراہ سے لے کر اس کے سارے چیلے چانٹے سب اسی بغلے بجا رہے ہیں کہ بھی وہ اسرائیل جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ جگہ خالی کر کے دے دیں۔ سینہ چوری، سینہ زوری، کیسی بات ہے؟ یہود
یہودیوں کی یہ فطرت ہے کہ ان کے اندر ہٹ دھرمی، ضد، اور ان کے اندر تکبر، غرور. دیکھیے دنیا دیکھ رہی ہے. میں نے بخاری شریف کی ایک روایت خطبے کے اندر پڑھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، عمر بیت المقدس، عمران بیت المقدس خراب یثرب. قیامت کے قریب بیت المقدس لوگوں سے، دکانوں سے، عمارتوں سے، مال کی فراوانی سے خوب آباد ہو جائے گا. پہلے سے آبادی ہے اور زیادہ آبادی ہو جائے گی. جب فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر آبادی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، خراب یثرب، مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا. مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا، آبادی ختم ہو جائے گی. جو لوگ عرب کو، خاص طور پر حرمین کو، مدینہ منورہ کو قریب سے جانتے ہیں، جن کا وہاں کے لوگوں سے میل جول ہے، ان سے پوچھئے اس وقت مدینے میں مسلمانوں کی آبادی کیا ہے. دور دور مکانات ہیں، ایک ایک مکان کے بعد لمبا لمبا فاصلہ ہے. ہماری طرح نہیں ہے کہ بھی قدم رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو. آبادی بہت دور پھیلی ہوئی ہے، لیکن قیامت کے قریب زیرو ہو جائے گا. مدینہ منورہ خالی ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، بخاری شریف کے اعلیٰ ترین روایت ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس آباد ہو جائے گا. جو ہی بیت المقدس آباد ہوگا، مدینہ منورہ کے اندر ویرانی آ جائے گی. اور آگے حضور نے فرمایا، وَخَرَابُ يَثْرِبْ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ، جب مدینہ منورہ آبادی سے خالی ہو جائے، عظیم جنگ چھڑے گی، جنگ رونما ہوگی. اور جنگ کی ابتدا اور آغاز ہوگا. وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ، عظیم جنگ برپا ہوگی. اس وقت فتح قسطنطینیہ، قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا. قسطنطینیہ، تاریخ کو تھوڑا بہت پڑھنا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو پڑھنا چاہیے. اب قسطنطینیہ اصل نام ہے. جب اس کو مسلمانوں نے فتح کیا تو سلطان فاتح محمد نے اس کا نام رکھا اسلام بول. کیا نام رکھا؟ اسلام بول. ترکی کے لوگوں کو اسلام بول یہ لفظ بولنا ذرا مشکل ہو گیا، تو پھر اس اسلام بول کا نام کو چینج کر کے استنبول رکھا گیا. قسطنطنیہ کیا ہے؟ استنبول. اور استنبول کہاں ہے؟ وہ بھی سب کو معلوم ہوگا نا، استنبول کہاں ہے؟ ترکی کے اندر ہی تو ہے. ترکی کا کیپٹل سٹی ہے نا، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھئی ترکی کا کیپٹل سٹی استنبول ہے. اور ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ وہاں سارے پانی کے راستے سے جتنے بھی جہاز جائے گا، تجارتی کپل جو جائے گا، وہ اسی راستے سے جانا ہے. اور اگریمنٹ 100 سال کا پڑا ہوا ہے، اور اس اگریمنٹ کو ختم ہونے کے لیے سال، 2 سال، 3 سال باقی ہیں. تحقیق کر لیجئے میری باتوں کی. جہاں جہاں سرچ کرنا ہے، ہمارا سب سے بڑا عالم گوگل، اس پر چلے جائیے، معلومات کیجئے. 100 سال کی اگریمنٹ ہے، کوئی ٹیکس نہیں، سب فری آئیں گے جائیں گے. خود ترکی اپنی زمین کا پیٹرول نہیں نکالے گا، اس کی قیمت خود طے نہیں کرے گا. اس وقت ترکی کی طرف سے بے شمار غذا کی، دوائیوں کی ساری چیزیں ٹینک کے ٹینک جو ہے غزہ کے بارڈر اور دیوار پر، دروازے پر کھڑی ہیں. بھئی دروازہ کھول دو، ہم غذا پہنچا دیں گے.
کسی کی ہمت نہیں 57 مسلم ملکوں کی مجال کے کوئی اس پر انگلی اٹھا دے ایک مٹھی بھر کے اسرائیل کی حکومت کے خلاف. کیوں؟ سب کسی نہ کسی اعتبار سے مرعوب ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں. خود ترکی ناٹو کا ایک ممبر ہے، رکن ہے، اور سارے دیگر جتنے ممالک ناٹو کے ممبر ہیں، ناٹو کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا ہے. اسی لیے سب جو ہے ریکویسٹ اور درخواست کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹرکوں کو بھیج دیا جائے، غذا کو بھیج دیا جائے، دوائیوں کو، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی حالات حدیثوں کو پڑھتے ہوئے دنیا کے حالات پر غور کریں گے تو ہم قیامت کے بہت دور نہیں، بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، قریب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ عظیم جنگ برپا ہوگی، فتح قسطنطینیہ، اس وقت قسطنطینیہ فتح ہوگا، اس پر مسلمان قبضہ کریں گے. یعنی ابھی پتہ نہیں کتنے سالوں میں وہاں پر ایک بڑی عظیم جنگ چھڑ جائے گی. تو لیکن ہوتے ہوتے پھر دوبارہ جیسے مسلمان پہلے قابض تھے، حاکم تھے، مسلمانوں کی تحویل میں تھی، اسی طرح دوبارہ جب مسلمان اس کو فتح کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَفَتْحُ قسطنطینیہ خروج الدجال، جب قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا تو دجال کو غصہ آ جائے گا. دجال دنیا کے اندر اپنی جسمانی حیت اور شکل کے ساتھ، جس کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی کیا صورت ہوگی، اس کی کیا شکل ہوگی، ایک ایک جز کو پیغمبر نے حدیثوں کے ذریعے سے امت کو بتایا. دجال خارج ہوگا، باہر نکلے گا، اور اس کے بعد دنیا کے اندر ایک عجیب فتنہ ہوگا. حدیث کی کتابوں کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے اس وقت دجال کی جو لشکر اور فوج جو ہوگی وہ ان یہودیوں کی ہوگی. اسی وقت ان یہودیوں کو دجال کے ذریعے سے، دجال کو یہودیوں کے ذریعے سے طاقت ملے گی، قوت ملے گی. اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، آسمان سے اتر کر آئیں گے، اسی دمشق کی جامع مسجد کے محراب منبر سے، مینارے سے اتریں گے، وہاں امامت فرمائیں گے، اور اس وقت دنیا کے اندر خنزیر کا خاتمہ فرمائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے. اور یہ جو دجال اس وقت خارج ہو چکا ہوگا اور مسلمانوں کے ایمان پر دعویٰ بول دیا ہوگا، اس وقت اسرائیل کا اس وقت جو ایئرپورٹ ہے اس ایئرپورٹ کا نام ہے باب اللد. اسی باب اللد ایئرپورٹ کے پاس اس دجال مردود ملعون کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل کریں گے. اس کے بعد دنیا کے اندر امن، عافیت، سکون، ایمان 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 ہی رہے گا. میرے دوستو بزرگوں، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں آئے دن حالات کس طریقے سے سنگین ہوتے چلے جائیں گے. ان حالات میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز کو برباد کرنا ہے، ورلڈ کپ کے پیچھے ہم پڑنا ہے، کرکٹ کا ورلڈ کپ اس کو مس نہیں کرنا ہے کسی صورت میں. فلسطین برباد ہو جائیں، لوگ قتل کے ندی بہ جائیں، ہم کو اس سے کوئی، سارے نوجوان پڑھنے والے ایجوکیشن والے سب اسی کے پیچھے رہیں. آج کس کا کس سے میچ ہے، کس نے کتنے رن کے ساتھ جیتا ہے، کون کیا ہوا، بس ہم کو یہ ویری 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 امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر ہماری جو زبان سے کوئی چیز مٹھاس سمجھ میں نہیں آئے گی، نمکین سمجھ میں نہیں آئے گی، حلق سے کوئی چیز اترے گی نہیں، بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی. کیا یہ میری بات سچائی کی، حقیقت کی حقیقت کو نہیں بیان کر رہی ہوں؟ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں. بڑے کیا کر رہے ہیں؟ مست پڑے ہیں. ہم نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ ہر مسجد کا سروے کر کے دیکھ لیجئے، ارے وہاں بچے آج کی رپورٹ کے حساب سے اب
تک 6554 مسلمان شہید کر دیے گئے، 2000 سے زائد بچے، معصوم بچے شہید ہو گئے، 19,000 لوگ مسلمان زخمی ہیں جن کے دوا دارو کے لیے کوئی معقول انتظام نہیں ہے، مرد عورت جوان بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، اور ہم فجر کی نماز کو برباد کر کے نرم بستر پر سوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کی جانب سے، فکر مندوں کی جانب سے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اعلان کیا گیا۔ ارے ہمارے اندر اتنی بے غیرتی پیدا ہو گئی، ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ ان مظلوموں کے لیے دعا کوئی امام کر رہا ہے، آمین کہنے کے لیے ہمارے اندر ہمت اور طاقت نہیں، جذبہ نہیں، ہم کیا کریں گے ان کے لیے؟ جی یہ ہماری حالت ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم اپنی زندگی آخر کیسے اب تک اس طریقے سے کب تک گزاریں گے؟ ہمارے اندر کچھ تبدیلی ہو۔ ہم فلسطینی مسلمانوں کے خاطر اپنے دل میں کیا جذبہ رکھتے ہیں؟ ہم آمین کہنے کے لیے فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکتے تو سینہ سپر ہو کر ان کے لیے کیا میدان جنگ میں ہم لڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم سے نہیں ہو سکے گا، تم پیٹ پھیر جاؤ گے، تم روگردانی کر لو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو کھڑا کریں گے۔ اللہ تمہاری جگہ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو میری اور تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ ضرورت ہے، ہم کو مسلمان ضرورت ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جب پیر میں کانٹا چبھتا ہے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اس طریقے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دنیا بھر کے مسلمان تڑپ جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمانوں کا آپسی رشتہ۔ لیکن ہم کہاں ہیں؟ ورلڈ کپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنی روزانہ کی جو نافرمانی سرکشی کی زندگی ہے اسی پر گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس وقت ایک اہم نقطے کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دنیا بھر کے اندر مختلف فرقے ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، ایک فرقہ، لیکن ہم کو ہنٹس کے طور پر چند باتوں کو معلوم کرنا فرض ہے۔ ایک فتنہ ہے فتنہ گوہر شاہی، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آئندہ جمعہ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔